جی تو السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ تیمور طارق، اور ٹریول وتھ تیمور میں آپ سب کو ویلکم۔ آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اس ویڈیو میں آپ کو پرتگال کے متعلق تمام انفارمیشن دوں گا، آپ کو تمام چیزیں بتاؤں گا کہ کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور کیا کیا ڈاکومنٹ آپ کو کس طرح سے بنوانے ہوتے ہیں۔ تو ویڈیو میں میرے ساتھ جڑے رہیے، اینڈ تک لازمی دیکھیے تاکہ آپ سب کو تمام انفارمیشن مل سکے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اپنے ڈاکومنٹس بھی دکھاؤں گا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس جو آپ کو بنانے ہوتے ہیں، اور اس کا پروسیجر سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جیسے ہی آپ پرتگال پہنچتے ہیں کسی بھی طریقے سے، لائک آپ کسی شنگن ایریا میں اس ٹائم موجود ہیں اور وہاں سے آپ وہاں پہ اللیگل رہ رہے ہیں، مطلب وہاں پہ آپ کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، آپ جس ویزے پہ گئے تھے وہ ویزا آپ کا ایکسپائر ہو چکا ہے، آپ وہاں سے پرتگال جانا چاہ رہے ہیں تو آپ بالکل جا سکتے ہیں، اور پرتگال پہنچنے کے بعد آپ اپنے ٹی آر سی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس ٹی آر سی کو اپلائی کرنے کے لیے، یا پھر آپ کا ویزا لگا ہوا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں یورپ چلا جاؤں اور یورپ جا کے میں پرتگال میں جا کے اپنی لیگل انٹری کروا لوں، تو یہ بھی زبردست ہے۔ اگر آپ مطلب اس ٹائم پرتگال جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے ایک اکلوتا ملک ہے جو کہ آپ کو ٹی آر سی دے دیتا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے ڈاکومنٹس بن جاتے ہیں۔ آپ جیسے ہی پرتگال میں پہنچتے ہیں، اور پرتگال میں جس بھی طریقے سے آپ جا رہے ہیں، آپ کسی یورپین کنٹری سے جا رہے ہیں تو آپ کی جو ٹکٹ ہے، آپ بس پہ جا رہے ہیں، ٹرین پہ جا رہے ہیں یا بائی ایئر جا رہے ہیں، تو اس کی جو ٹکٹ ہے اور اس کا جو بورڈنگ پاس ہے وہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے اپنے پاس، کہ آپ وایا مطلب بس آئے ہیں، ٹرین آئے ہیں یا وایا ایئر لائن آئے ہیں، آپ نے اپنا وہ جو بورڈنگ پاس ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ اور اکثر ہوتا ہے کہ بورڈنگ پاس جو ہے اس کو آپ رکھتے ہیں تو وہ اوپر سے اس کی جو لکھا ہوتا ہے وہ سب مٹ جاتا ہے، تو اس کی کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس کی آپ فوٹو کاپی کروا لیں، اس کی کوئی پکچر اپنے موبائل میں سیو کر لیں۔ جی تو آپ پرتگال پہنچ گئے، آپ وہاں پہ لینڈ ہو گئے، آپ وہاں پہ پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد آپ نے ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی ہاسٹل، کوئی ہوٹل آپ نے ڈھونڈنا ہوگا جہاں پہ آپ نے رہنا ہے۔ تو آپ جو بھی ہاسٹل ڈھونڈیں گے، وہ ہاسٹل آپ پہلے کنفرم کر لیں کہ وہ آپ کو لیگل انٹری بنا کے دیں گے کہ نہیں بنا کے دیں گے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے، پوائنٹ نمبر 1، کہ آپ جس ہوٹل میں رہ رہے ہیں وہ آپ کو آپ کا لیگل انٹری کروا کے دے گا کہ نہیں کروا کے دے گا۔ لیگل انٹری آپ کسی بھی ہاسٹل میں رہیں، میں نے جیسا کہ اپنی پرانی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے ہوٹل کون سا لیں، کون سے ہاسٹل میں رہیں، اور کس طرح سے آپ نے اپنی لیگل انٹری کا پیپر بنوانا ہے۔ تو آپ جب بھی کسی بھی ہاسٹل میں رہیں گے، جیسے کہ میں رہا تھا، اور یہ ایک انجوس کا ایریا ہے جو کہ لسبن میں موجود ہے، اور لسبن میں انجوس سینٹرل ہاسٹل ہے۔ آپ اس ہاسٹل کی booking.com سے بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے بھی کر سکتے ہیں، اس کا نمبر بھی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں دیا ہوا ہے، تو آپ میری ویڈیو کو وہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ انجوس سینٹرل ہاسٹل ہے، آپ جب وہاں پہ رہیں گے، وہاں کا جو آنر ہے یا وہاں پہ جو ریسیپشنسٹ ہے، آپ اس کو بتائیں گے کہ میرا لیگل انٹری کا پیپر جو ہے وہ مجھے دے دے۔ تو لیگل انٹری کا پیپر جو ہے وہ کچھ اس طرح کا دکھتا ہے، جو کہ آپ کو وہ واٹس ایپ کر دے گا یا آپ کو مطلب بائی ہینڈ دے دے گا، تو آپ اس کی ایک فوٹو کاپی اپنے پاس کروا کے رکھ لیں گے، یہ آپ کا لیگل انٹری ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور ایک اور چیز، اگر آپ اپنے ملک سے، انڈیا سے، نیپال سے، پاکستان سے کہیں سے بھی جا رہے ہیں اور ڈائریکٹلی آپ نے لینڈ کیا ہے پرتگال میں، تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جو انٹری کی سٹیمپ لگے گی آپ کے پاسپورٹ کے اوپر، وہی آپ کی لیگل انٹری ہے، آپ کو لیگل انٹری کروانے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہ لیگل انٹری کا پیپر، اگر آپ کسی اور ملک سے گئے ہیں تو پھر آپ کو یہ پیپر جو ہے وہ لینا ضروری ہے۔ تو آپ نے جب یہ پیپر لے لینا ہے، اس کے بعد آپ سرچ کریں گے کہ آپ نے جو سیکنڈ آپ کا، ایک تو آپ کا سیلف انٹری ہو گئی، یہ آپ کا جو لیگل انٹری کا پیپر ہے یہ آپ کا مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے فائنانس بنوانا ہوتا ہے، تو فائنانس بنانے کے لیے بھی میں نے اپنی ویڈیو جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈالی ہوئی ہے۔ فائنانس کا پیپر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، فائنانس کا اس طرح کا پیپر ہوتا ہے، یہ آپ فائنانس بنوا سکتے ہیں جا کے اپنا فائنانس آفس سے۔ اس کے لیے آپ کو ایک شخصی ضمانت چاہیے ہوتی ہے جو کہ آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے۔ اچھا جی،
جب آپ نے اپنا فائنانس بنا لیا اس کے بعد آپ نے پھر اپنا رہائش ڈھونڈنی ہے. جس بھی ہاسٹل میں آپ نے رہنا ہے اوبیسلی آپ ہاسٹل میں رہیں گے 2 4 5 دن یا ایک ہفتہ. اس کے بعد آپ اپنی کوئی پرماننٹ ریزیڈنس ڈھونڈنا شروع کر دیں گے وہاں پہ کہ آپ کسی کے ساتھ شیئرنگ پہ رہ لیں, آپ کسی کے ساتھ کوئی روم لے لیں, کہیں پہ بھی آپ نے جہاں پہ بھی رہنا ہے. آپ کو جب وہ مل جائے گا آپ نے اس روم یا اس شیئرنگ اکوموڈیشن کا انتخاب کرنا ہے جو کہ آپ کو آپ کا جنتا بنوا کے دے, آپ کا ایڈریس کی رجسٹریشن آپ کو کروا کے دے. آپ جو اس کو پیسے دیں گے آپ نے اس سے پہلے بات کرنی ہے کہ مجھے پہلے جنتا جو ہے وہ بنوا کے دیں گے آپ. اگر وہ آپ سے کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں بنوا دوں گا اور اس کی ایکسٹرا آپ کو کوئی فیس دینی پڑے گی اس کو, تو 20 30 یورو دے دینا, کوئی بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب 20 30 یورو میں آپ وہ بنوا سکتے ہیں. جو جنتے کا پیپر ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے جو کہ مطلب آپ کا بنے گا, اور جنتا آپ نے بنوا لیا. جنتا بنوانے کے بعد پھر آپ کو آپ کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے, آپ جب رہنا شروع کر دیں گے وہاں پہ تو پھر آپ نے بھائی کام ڈھونڈنا ہے. کام بہت مشکل ملتا ہے پرتگال میں, بہت مشکل سے آپ کو کام کی جو ہے نا وہ مطلب بہت زیادہ ڈھونڈنا پڑتا ہے, اور زیادہ تر ایگریکلچر کے کام ہوتے ہیں جو کہ مل جاتے ہیں اور آسانی سے. اگر آپ کو کوئی کام مل جاتا ہے جو جینون کام ہوتا ہے پھر آپ کی ٹینشن یہاں پہ ختم ہے. آپ کو کام مل گیا, آپ کا جو امپلائر ہے وہی آپ کا سوشل سیکیورٹی نمبر بنوائے گا, وہی آپ کو کانٹریکٹ بھی دے گا, وہی آپ کا جو ہے وہ ٹیکس بھی پے کرے گا. اگر آپ کو خدا نخواستہ کام نہیں ملتا تو دیر از این ادر آپشن, یو کین گیٹ یور سوشل سیکیورٹی نمبر. آپ کسی سے بات کرتے ہیں کہ بھائی مجھے اپنا سوشل نمبر بنوانا ہے, تو اب 1 گھنٹے میں سوشل نمبر بن جاتا ہے. تو اس کے لیے کچھ تھوڑی بہت فیس دینی پڑتی ہے, ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے پیسے کے بغیر تو آپ وہاں پہ 1 انچ بھی نہیں ہل سکتے. پیسہ بہت ضروری چیز ہے, لیکن جائز پیسہ, ناجائز کسی کو بھی مت دیں. آپ کا یہ سوشل سیکیورٹی کا جو نمبر ہے اس طرح کا سیگیورو سوشل نمبر ہوتا ہے, یہ اس کو سوشل سیکیورٹی نمبر بولتے ہیں. اس طرح کا ایک آپ کو پیپر بنوانا ہوتا ہے اپنا, اور اس کے اوپر بھی آپ کا کچھ تھوڑا بہت خرچہ آتا ہے, جس کو اس کے بارے میں بھی میں نے اپنی پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے, آپ میری پرانی ویڈیوز جا کے دیکھ سکتے ہیں سوشل سیکیورٹی کے متعلق کہ میں نے کیسے بنوایا تھا. اس کی ساری ڈیٹیل میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر آپ جو اپنا انڈیا یا پاکستان, نیپال یا بنگلہ دیش سے کہیں سے بھی جا رہے ہیں تو آپ کو اپنا ایک پی سی سی جو ہے وہ لے کر جانا ہوتا ہے. اس پی سی سی کو آپ کو جو ہے وہ اٹیسٹ کروانا ہوتا ہے, اور اس کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کروانی ہوتی ہے. آپ اپنے پی سی سی کو اپنی متعلقہ جو امبیسی ہے, اگر پاکستان سے ہیں تو پاکستانی امبیسی, بھارت سے ہیں تو بھارتی امبیسی, نیپال سے تو نیپالی ایمبیسی, اور بنگلہ دیش سے تو بنگالی ایمبیسی سے آپ کو اس کو اٹیسٹ کروانا ہے. اس طرح کا ایک پیپر جو آپ اپنے ملک سے لے کے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں پی سی سی. ٹھیک ہے جی, یہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اس کو آپ اس طرح سے اٹیسٹ کروائیں گے اپنی متعلقہ امبیسی سے, اور امبیسی سے اٹیسٹ کروانے کے بعد پھر آپ کسی بھی سولیسٹر کے پاس جائیں گے جو کہ آپ کی اس پی سی سی کی پرتگیش میں ٹرانسلیشن کر دے گا. یہ اس طرح کی ایک ٹرانسلیشن کی ایک آپ کی جو ہے نا وہ بن جائے گی. میں نے بھی کروائی تھی, اور یہ جو ٹرانسلیشن ہے اس میں آپ کو مطلب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ نوٹرائز ہو جائے گی. اور یہ دیکھیں, یہ آپ کی ٹرانسلیشن ہو جائے گی پورچوگیز میں. اسی کی جو ہے نا وہ اس کی اس طرح سے مطلب اسٹیمپ بھی لگی ہوگی, جس سے آپ کروائیں گے اس کی اسٹیمپ ہوگی اس کے اوپر, اور ایک اس طرح کا پیپر ہوگا. یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کا جو ہے آپ نے یہ کروا لینا ہے. یہ کروانے کے بعد پھر آپ نے میرے بھائی کیا کرنا ہے, آپ نے کھلوانا ہے اپنا بینک اکاؤنٹ. سب سے اچھا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو بینک ہے, جہاں پہ آپ کو بہت کم پیسوں میں مطلب بالکل بھی کوئی پیسہ نہیں آپ کا لگے گا, اور سب سے کم ریکوائرمنٹ میں آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا. آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے, وہاں پہ آپ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑے گی جو آپ نے پہلے بنائی ہیں, جس میں آپ کا جنتا ہے, جس میں آپ کا فائنانس ہے, سوشل سیکیورٹی نمبر ہے, اور آپ کا ایک آپ کو کانٹریکٹ, ورک کانٹریکٹ. اگر ورک کانٹریکٹ آپ کے پاس نہیں ہے, اگر کام آپ کو نہیں ملا, تو آپ سوشل کے آفس میں جائیں گے یا پھر آپ جنتا کے آفس میں جائیں گے, وہاں سے ایک پیپر مل جاتا ہے ان امپلائمنٹ والا.
آپ وہ ان امپلائمنٹ والا پیپر لیں گے اپنے ساتھ اور وہ جا کے بینک کو دکھا دیں گے کہ ابھی تک میرے پاس کام نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس کام ہے یا آپ نے کوئی اس طرح کا کانٹریکٹ بنوا لیا ہے تو اس کانٹریکٹ کو لے کے آپ بینک چلے جائیں گے اور اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروا لیں گے. جب آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا، ایک ہی دن میں اوپن ہو جاتا ہے، اس میں آپ تھوڑے سے پیسے جمع کروائیں گے اپنے، آپ کو اس کا اسی دن جو ہے وہ اے ٹی ایم کارڈ بھی مل جائے گا، آپ کو تمام دستاویز بھی مل جائیں گے، آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہاں پہ چلا سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کو میرے بھائی یہ کرنا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی فائل کو لاک کروانا ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ کے پاس ہو گئیں تو آپ اپنی فائل کو لاک کروائیں گے. اور فائل لاک جو ہے وہ پرومس کانٹریکٹ پہ بھی ہو جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جینوئن کانٹریکٹ ہی ہو تو پھر ہی آپ کی مطلب فائل لاک ہوگی. آپ نے اپنی میرے بھائی فائل لاک کروانی ہے. اور فائل لاک جو ہے وہ آن لائن ہوتی ہے. آپ sapa.saf پہ جائیں گے، اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے، اپنے ای میل ایڈریس کو اور اپنی چیزوں کو رجسٹر وہاں پہ کرنے کے بعد آپ کا ایک پورٹل بن جائے گا. آپ کو وہ پورٹل دے دیں گے. اس پورٹل میں آپ اپنے آرٹیکل کے اگینسٹ جو ہے وہ فائل اپنی لاک کروائیں گے. اس فائل کو لاک کروانے کے بعد آپ کو ایک مینیفیسٹو آف انٹرسٹ MI نمبر جو ہے وہ آپ کو ایک ایشو ہو جائے گا ان کی طرف سے، جس کے اندر یہ تمام چیزیں مطلب اس طرح کا ایک پیپر ہوتا ہے مینیفیسٹو آف انٹرسٹ کا. یہ آپ جب سبمٹ کروا دیں گے تو آپ کو یہ پیپر مل جائے گا. اس کے بعد یہ آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد اب آپ سکون سے بیٹھ جائیں. سکون سے بیٹھنے کے بعد آپ اپنا کام ڈھونڈیں، کام کریں، اپنے ٹیکس پے کریں. اور پھر آپ کو جیسے ہی ایک ای میل آتی ہے، اس ای میل کے اگینسٹ آپ جو ہے وہ ایک اپنے فنگر پرنٹس کی جو ہے وہ ڈیٹ اٹھاتے ہیں اور فنگر پرنٹ دیتے ہیں، جا کے اپنے کارڈ کی فیس جمع کرواتے ہیں اور آپ کا 15-20 دن میں کارڈ آ جاتا ہے. اس پورے پروسیس کو آپ 15 مہینوں کا ٹائم دے دیں کہ 15 منتھس آپ کو لگیں گے یہ سب پروسیس کمپلیٹ کرنے میں کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کا کارڈ آ جائے گا. تو یہ ساری انفارمیشن آپ کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی لوگ نئے جانے والے ہیں یا جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں اور ان تمام چیزوں کو پریکٹیکلی خود سے بنائیں. کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایجنٹ کو پیسے کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ایجنٹ آپ لے بھی رہے ہیں، کوئی کنسلٹنٹ آپ لے بھی رہے ہیں تو اس کو منیمم پیسے دیں. آپ کا یہ تمام چیزیں بنانے کا جو خرچہ ہے یہ 500 یورو کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. لیں بھائی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اس کے علاوہ آپ کو جو بھی انفارمیشن چاہیے، کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ اس کے متعلق آپ کو ویڈیو بنا کے دوں گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں.